پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میں نے اسے دلاسا دیا، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دوسرے دن میں نے بینک سے اس رقم کا ایک بڑا حصہ نکال لیا، عزیرہ کو ساتھ لیا، اس کے اہل خاندان کے لیے خریداری کی، پھر دکھ بھری اس بستی میں پہنچ گیا جہاں انسان جانوروں کی مانند زندگی گزار رہے تھے۔ زندگی کی دلکشی سے محروم لوگ زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہے تھے۔ ایک بیمار اور مدکوک ماحول میرے سامنے تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے عزیرہ کو دیکھا اور مرجائی آنکھوں کے چراغ جل اٹھے۔ ارے تم آ گئی عزیرہ؟ ہاں مادر، بھائی میرے ساتھ ہیں۔ کون؟ عاقل؟ محمود؟ بوڑھی بے اختیار چیخی، لیکن پھر خود ہی اپنی بدحواسی پر نادم ہو گئی۔ یہ دونوں تو شہید ہو چکے تھے۔ کون ہے یہ؟ تمہارا عاقل ہوں ماں، تمہارا محمود ہوں، میں نے کہا، اور بوڑھی مجھے دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی اور مجھے اپنی کمزور باہوں میں بیچ لیا۔ اس نام سے بھی منسوب ہو تو مجھے پیارے ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دل میرا بھی بھرا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بہرحال یہ رکت انگیز مناظر تو جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ عزیرہ کے باپ احمد ناصری اور دونوں بھائیوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس بے سکون دنیا میں دل کو بڑا سکون ملا تھا۔ میں نے کئی دن وہاں گزارے۔ ماں سے عزیرہ کے بارے میں بات کی تو اس نے کہا، ہم جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں بیٹے، وہ صرف زندہ رہنے کی اجازت دیتے ہیں، مزید گنجائش کہاں ہے؟ زندگی کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں ماں۔ کیا عزیرہ ہمیشہ یوں ہی زندگی گزارتی رہے گی؟ اس کی گنجائش کہاں ہے؟ تم جانتے ہو علی، عزیرہ یمن میں رہتی ہے۔ اس مجبور و تباہ حال خاندان کا سارا بوجھ اسی کے شانوں پر ہے۔ میں بھی دوسرے انسانوں کی مانند خود غرض ہوں، زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی شادی کر دی تو ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ کون ہے ہمارا سہارا؟ میں ہوں ماں، عزیرہ بہن ہے میری۔ بھائی اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ماں کی آغوش میں نوٹوں کے انبار لگا دیے، وہ سکتے میں رہ گئی۔ اس مظلوم خاندان کو خوشیاں دیکھ کر مجھے جو خوشی حاصل ہوئی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ میں ایک ہفتے وہاں رہا، اپنی ضروریات کے لیے تھوڑی سی رقم رکھ کر باقی ساری خرچ کر دی۔ بہت سے خاندان خوشیوں سے ہمکنار ہو گئے۔ عزیرہ نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا تھا، میں وہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ واپس آ کر ایک ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا اور اس میں رہائش اختیار کر لی۔ فوری طور پر کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، زیادہ تر وقت سوچ بچار میں ہی گزرتا تھا۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان واپس چلا جاؤں؟ مگر کیوں؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں مجھ سے میرے جذبے چھیننے والے؟ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ میرے دل کی آواز ہے۔ اپنا مستقبل داؤ پر لگایا ہے تو کیا اس لیے کہ سب کچھ رائے گاں جائے؟ میں جو کچھ کروں گا اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے کروں گا، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ ہوٹل کے کمرے کے فون کی گھنٹی بجی اور میں چونک پڑا۔ ریسیور اٹھایا تو آپریٹر کی آواز ابری، علی یار خان؟ ہاں بول رہا ہوں، آپ کی کال پلیز۔ اور پھر دوسری آواز سنائی دی، علی کون صاحب بول رہے ہیں؟ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، البتہ آپ کو ایک بات یاد دلائی جاتی ہے۔ کیا؟ آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ بیروت چھوڑ دیں۔ اوہ ہاں کہا گیا تھا، آپ ابھی تک یہاں موجود ہیں۔ میں نے بھی اس کا جواب دیا تھا، آپ لوگ بھول گئے۔ کیا جواب دیا تھا آپ نے؟ یہی کہ بیروت حسین ہے اور یہاں کی زندگی مجھے راس آ گئی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ آپ تنظیم کے جذبات سے واقف ہیں مسٹر علی یار خان۔ غداروں کو ہمارے درمیان کوئی جگہ نہیں ملتی۔ چونکہ تنظیم کے کچھ افراد آپ سے متاثر ہیں، اس لیے وہ آپ سے ملنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ہم ہر لمحہ اس احساس کا شکار رہیں گے کہ آپ کے ذہن میں کوئی نئی سازش تو پروان نہیں چڑھ رہی۔ مسٹر علی یار خان، آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ بیروت چھوڑ دیں۔ یہاں آپ کی زندگی کو خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے تو آپ کو موت کی سزا بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہم آپ کو موت کی سزا نہیں دینا چاہتے۔ تنظیم کا کوئی بھی فرد شدت جذبات سے بے قابو ہو کر آپ کو موت کی گھاٹ اتار سکتا ہے، اس لیے بیروت سے چلے جانا آپ کی بلائی میں ہے۔ آپ کو جس قدر جلد ممکن ہو بیروت چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس سے قبل کہ میں کچھ بولتا فون بند کر دیا گیا۔ میرے رگو پے میں چنگاریاں سی بڑک اٹھی تھی۔ دھمکی دی گئی تھی مجھے موت کی، اور کہا گیا تھا کہ تنظیم کا کوئی شخص مجھے شدت جذبات سے بے قابو ہو کر موت کے گھاٹ اتار دے گا، ان میں سے کوئی جن سے میں محبت کرتا تھا۔ میں نے دانت بیچتے ہوئے کہا، مشکل ہوگا، یہ تم لوگوں کے لیے مشکل ہوگا۔ میرے اندر سلگتی آگ کو نہ بھڑکاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میں ٹیلی فون کا ریسیور دیر تک ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ اگر دوسری طرف سے فون بند نہ ہو جاتا
تو شاید یہ تلخ جواب میرے منہ سے فون پر بھی نکل جاتا۔ یہ بہتر ہی ہوا کہ میرے بولنے سے قبل فون رکھ دیا گیا۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی شام تقریباً 4 بجے پھر ٹیلی فون موصول ہوا۔ اس بار ایک نسوانی آواز نے کہا، علی یار خان، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ بیروت چھوڑ دو، اور تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ مجھے غضب کی طرف مائل نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہ ہو جائے گا جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا۔ ہم سرفروش ہیں، اپنی زندگی داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک آدمی، خواہ وہ کسی بھی حیثیت کا مالک ہو، ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا علی۔ یہ صرف تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ فون پھر بند کر دیا گیا۔ میرا دماغ دھواں ہو رہا تھا۔ یہ واقعی میرے ساتھ شدید زیادتی کی جا رہی تھی۔ بہت کچھ سوچا، بہت کچھ غور کیا، اور یہی فیصلہ کیا کہ اس طرح میں بیروت چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ عزیرہ کو اس کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس سے ملتا رہوں گا۔ اس گھر میں مجھے سکون کے جو لمحات میسر ہوئے تھے وہ بے بدل تھے، لیکن وہاں زیادہ عرصے قیام کرنا اپنے احسان کی قیمت وصول کرنا تھا۔ اور پھر جن خاندانوں کی میں نے مالی امداد کی تھی ان کے ذریعے یہ بات دوسری طرف بھی پھیل گئی تھی۔ پریشان حال لوگ میرے پاس آتے تھے، جو کچھ تھا انہیں دے دیا، اور اب کچھ بھی نہیں رہا تھا میرے پاس۔ صرف اتنا تھا کہ چند روز سکون سے بسر کر سکوں۔ مستقبل کچھ بھی نہیں تھا میرا۔ ہاں، اگر دولت حاصل کرنا چاہتا تو یہ حقیقت تھی کہ بیروت کے ہوٹلوں میں، نائٹ کلبوں میں اور بیروت کے پر رونق بازاروں میں میرے لیے دولت بکھری ہوئی تھی۔ جو راستہ میں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا اس پر اب دوڑنے کا ماہر ہو گیا تھا۔ چنانچہ اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل کر لینا اب مشکل کام نہیں تھا، لیکن اس طرح دولت کا حصول میری سرشت کے خلاف تھا۔ میں تو ایک مجاہد تھا جو جذبہ جہاد کے شوق سے سرشار ہو کر زندگی کے ان راستوں پر نکل پڑا تھا جن میں کہیں برائی کا کوئی تصور نہیں تھا، جس میں صرف جاں فروشی تھی، سرفروشی تھی، اور جذبوں کی ایک کائنات آباد تھی۔ میں اس کائنات کو اس انداز میں روزی کما کر غلاظت میں نہیں ڈبونا چاہتا تھا، لیکن مستقبل، ایک بھیانک مستقبل، بہت کچھ سوچنے کو تھا ان دنوں۔ اپنے آپ کو بہلانا چاہتا تھا میں۔ اس رات میں ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ بیروت کے نائٹ کلبوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن کیا زندگی اس طرح بہل سکتی ہے؟ ایک بار پھر جی چاہا کہ شراب پیوں۔ پہلی بار شراب پی تھی تو عزیرہ ملی تھی۔ گو اس کا ملنا ایک دلکش اور سکون بخش تجربہ ثابت ہوا تھا، لیکن اب کسی عزیرہ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں رہا تھا۔ بھر طور سڑکوں پر مارا پھرتا رہا اور پھر ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں جا بیٹھا۔ یہاں بیٹھ کر کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں طلب کی اور اداس سے نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پرسکون اور شادماں لوگ اپنی اپنی میزوں پر زندگی کی دلچسپیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بیروت کے اس خوشنما ماحول میں میرے ساتھ صرف میری تنہائیاں تھی۔ کھانا لگ گیا لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا حلق سے ایک لقمہ اتارنے کے لیے۔ ذہنی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ دفعتاً میرے نزدیک کوئی آ کھڑا ہوا اور میری نگاہیں بے اختیار اس کی جانب اٹھ گئیں۔ اسے دیکھ کر چونکنا فطری امر تھا۔ یہ صدف العیش تھی، وہ لڑکی جس نے زندگی میں مجھے تھوڑا بہت متاثر کیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے چہرے پر پرتپاک مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ بھی تنظیم آزادی فلسطین کی نمائندہ ہے۔ بیٹھنے کو بھی نہ کہو گے علی؟ نہیں صدف، ایسی بات نہیں ہے، بیٹھو، میں نے کہا، اور وہ کرسی گھسیٹ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہارے لیے کیا منگواؤں؟ کچھ نہیں، وہ اداس لہجے میں بولی۔ تم کچھ اداس ہو صدف؟ میں نے سوال کیا۔ تم کھانا کھاؤ، اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ نہیں، بس احساس ہوا تھا کہ بھوک لگی ہے، سو یہ کھانا منگوا لیا، لیکن کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ صدف کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ جو کچھ ہوا ہے علی، یہ نہ سوچنا کہ میں بھی اس سے متفق ہوں۔ اچھا، تعجب کی بات ہے، فواد بھی یہی کہہ رہا تھا، لیکن صدف، یقین نہیں آتا اب تم لوگوں پر۔ صدف رو پڑی، اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں ابھرنے لگی تو میں نے چونک کر اطراف کے ماحول کو دیکھا۔ یہاں سب اپنی اپنی دنیا میں گم تھے، کسی کی توجہ ہماری طرف نہیں تھی۔ تاہم میں نے اس سے کہا، خود کو سنبھالو صدف، یہ ایک پبلک مقام ہے، لوگ خواہ مخواہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ علی، میں تم سے ان کے لیے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ جانتی نہیں ہو شاید میرے بارے میں، پورے واقعات نہیں سنے۔ میں نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، سن چکی ہوں، سب کچھ سن چکی ہوں۔ کچھ لوگوں کی نگاہوں پر پردے پڑ گئے ہیں، یہ لوگ جذباتی اور جنونی ہیں، بس ماضی میں نہیں جھانکتے۔ میں بھی اب ماضی میں نہیں جھانکنا چاہتا صدف العیش، برائے کرم مجھے میری تنہائیوں کے ساتھ زندہ رہنے دو۔ نہیں علی، ہم میں سے کچھ لوگ باقاعدہ اس سلسلے میں ایک پروگرام ترتیب دے رہے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا۔ تم یہ بتاؤ کہ یہاں کیسے پہنچی؟ تمہارا تعاقب کرتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ ہاں، تم کیا سمجھتے ہو ہم لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ صدف العیش نے کہا، چھوڑ دو تو بہتر ہے صدف، اب تمہیں اس اجڑی ہوئی بستی میں کچھ نہیں ملے گا۔ علی،
ان کی ذہنی کیفیت پر بھی غور کرو۔ وہ اپنا سب کچھ کھوئے بیٹھے ہیں، جنجلاہٹیں ان کے سینوں میں جاگزی ہیں، وہ اپنی منزل پانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ اپنے راستے میں غیروں کی رکاوٹیں تو برداشت کی جا سکتی ہیں، لیکن اپنوں کے بارے میں یہ تصور بھی بڑا اذیت ناک ہوتا ہے کہ وہ مخالف ہو جائیں گے۔ ٹھیک کہتی ہو صدف، لیکن کیا کیا جائے؟ انسان کو دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دولت حاصل کرنا ہر شخص کا اولین فرض ہے۔ میں نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، نہیں علی، میں جانتی ہوں تم نے ایسا نہیں کیا۔ کیسی باتیں کرتی ہو صدف الیش؟ میرے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ ڈالر جمع ہیں۔ میں ایک دولت مند آدمی ہوں، بیروت کی زندگی میں بکھری ہوئی رنگینیوں میں سے اپنا حصہ وصول کر سکتا ہوں۔ 20 لاکھ ڈالر کا مالک، مجھ سے دوستی بہتوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ کچھ بھی کہتے رہو علی، میں یہ بات کبھی نہیں مان سکتی۔ تمہیں نہ جاننے والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن جو تمہیں جانتے ہیں وہ تمہارے لیے جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہاں، میں ان لوگوں کے نام نہیں بتاؤں گی تمہیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ ابھی اس بارے میں خاموش رہوں، لیکن میں خود بھی ان میں شامل ہوں۔ او صدف، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تم لوگ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لیتے ہو یا تنظیم آزادی فلسطین مجھے بے گناہ قرار دے دیتی ہے، تب بھی تم کیا سمجھتی ہو؟ کیا اب بھی میرے دل میں اتنی گنجائش ہے تمہارے لیے کہ میں پھر تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں؟ میں جو ایک غیر ملکی ہوں، مسلم ضرور ہوں، لیکن ہر مسلم کے سینے میں تمہارے لیے وہ تڑپ، وہ جذبہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ سب کچھ اسی لیے کیا تھا کہ مختصر ذرائع سے دولت کماؤں، سو میں نے اس کی ابتدا کر دی ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ وقت سے پہلے منظر عام پر آ گیا۔ یہ تو میری تقدیر ہے صدف، یہ تو میری تقدیر ہے۔ تمہیں ماننا ہوگا علی، تمہیں یہ بات ماننا ہوگی، صدف نے پرزور لہجے میں کہا، اور میں ہنس پڑا۔ چھوڑ دو ان باتوں کو صدف، یہ بتاؤ تمہارے لیے کیا منگاؤں؟ اگر میری بات مانو تو پھر زہر۔ نہیں صدف الیش، یہ میں کسی کے لیے نہیں کر سکتا، تو پھر تمہیں میری بات مان لینی چاہیے۔ صدف، جو کچھ تم کر رہی ہو وہ بے وزن ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ مگر نہیں، میں کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں سے کہو جو میری حمایت پر کمر بستہ ہیں کہ میں اب خود اپنی حمایت نہیں چاہتا، اور پھر تنظیم نے مجھے کوئی سزا تو نہیں دی ہے۔ کتنا بڑا احسان کیا ہے انہوں نے میرے اوپر۔ میرے پاکستانی ہونے نے مجھے کتنا فائدہ پہنچایا۔ اگر فلسطینی ہوتا تو یقیناً اب تک میری گردن 1 فٹ لمبی ہو گئی ہوتی، مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا، میری گردن کاٹ دی جاتی یا الیکٹرک چیئر پر بٹھا دیا جاتا۔ مجھے یہی سزا ہونی چاہیے تھی، لیکن وارے میرے وطن، تو نے مجھے بچا لیا۔ ایک غیر ملکی ہونا بھی کس قدر سود مند ہے میرے لیے۔ ویٹر نے میرے سامنے سے کھانے کے برتن ہٹا لیے۔ میں نے صدف کے لیے کافی طلب کر لی تھی۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی رہی۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، ہم لوگ کوئی مؤثر کارروائی کرنے کے بعد ہی تمہیں آگاہ کریں گے، اور تمہیں اس وقت تک کے لیے ہم سے تعاون کرنا ہوگا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ سوچ لو کہ ہم میں سے بہت سے اپنی جان دے دیں گے۔ مجھے جان دینے والوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھ سے بھی نہیں۔ صدف نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا، اور میں الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ نہیں صدف، تمہارے خلوص، تمہاری محبت، تمہارے پیار کا بے حد شکریہ، لیکن تم یہ سوچو کہ جس شخص نے اپنا مستقبل ایک مقصد کے لیے قربان کر دیا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنی زندگی کی بازی لگا کر بہت کچھ کیا، اسے وہی لوگ متعاون قرار دے دیں جن کے لیے وہ دل میں پیار رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، تو پھر اس کے سینے میں گنجائش کہاں سے ہوگی؟ سنو صدف، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ میں تم سے آج بھی کہتا ہوں کہ تنظیم آزادی فلسطین نے مجھے غدار قرار دے کر اپنے آپ سے الگ کر دیا ہے، لیکن میرا دل تمہارے مقصد، تمہارے مشن سے الگ نہیں ہو سکا۔ میں تمہارے لیے نہیں، ان لاکھوں بے گھروں کے لیے اپنے دل میں وہی جذبات پاتا ہوں جو پہلے دن میرے سینے میں در آئے تھے۔ میں انہیں نہیں بھولوں گا صدف۔ زندگی کے جس موڑ پر، جس مرحلے پر مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا، میں اس سے باز نہیں رہ سکوں گا، لیکن اب میرا تم لوگوں کے درمیان رہنا ناممکن ہے۔ صدف میرے ساتھ بہت دیر تک رہی اور مجھے تعاون پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر میں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہاں سے اٹھ جاؤں، چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد بمشکل تمام میں نے صدف العشق کو ایک جگہ چھوڑا تھا۔ وہ مجھ سے میرا پتہ معلوم کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے اپنے ہوٹل کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ میرا تعاقب کرتی رہی ہے تو یقیناً اسے علم ہوگا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ اس پر اس نے کہا کہ اس نے مجھے وہاں سے آتے ہوئے نہیں دیکھا جہاں میں رہتا ہوں، بس راستے میں ہی مجھ پر نگاہ پڑ گئی تھی، چنانچہ وہ میرا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی تھی۔ آئندہ ایسا نہ کرنا صدف، ورنہ تم سے بھی مجھے شکایت ہو جائے گی، میں نے اس سے کہا، اور وہ رخصت ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں حالات پر ہنستا ہوا واپس اپنے ہوٹل کی جانب چل پڑا۔ صدف الیش صرف دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے لیے یہ بھاگ دوڑ کرتی پھر رہی تھی۔ پتہ نہیں کون کون لوگ اس میں شامل ہوں گے۔
فواد کے لیے میرے دل میں برائی نہیں تھی، میں جانتا تھا کہ وہ ایک مخلص انسان ہے، لیکن جو کچھ ہو گیا تھا اب اس کی تلافی میرے نزدیک تقریباً ناممکن تھی۔ ہوٹل واپس آنے کے بعد بہت دیر تک الجھے ہوئے انداز میں بیٹھا سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہتر یہی تھا کہ بیروت چھوڑ دوں، لیکن بیروت چھوڑ کر کہاں جاؤں، کون سی جگہ کو اپناؤں اور کس انداز میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں۔ اس وقت رات کے 12:30 بجے تھے جب ایک بار پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور آپریٹر نے مجھے ٹیلی فون کال ریسیو کرنے کے لیے کہا۔ میں نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سے وہی باری آواز سنائی دی جو مجھے سب سے پہلے سنائی دی تھی۔ جو کچھ تم کرتے پھر رہے ہو علی، وہ تمہارے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ کچھ بے وقوف لوگ اگر یہاں تمہارے ہمدرد ہیں تو ان سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ آخری بار، صرف آخری بار تمہیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے بیروت چھوڑ دو۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہوگی۔ ٹیلی فون بند کر دیا گیا۔ میرے دل و دماغ میں شدید غصے اور ہیجان کا طوفان برپا ہو گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ بیروت چھوڑ تو ضرور دوں گا، لیکن تم لوگوں کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر نہیں۔ جو کچھ تم میرے خلاف کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، اس کے بعد میں بیروت چھوڑنے پر بھی غور کر لوں گا۔ رات کو 3-4 بجے تک جاگتا رہا، خدا خدا کر کے نیند آئی اور پھر دوسری صبح 12 بجے تک بستر پر دراز رہا تھا۔ جاگنے کے بعد بھی بستر سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ٹیلی فون پر سنائی دینے والی آواز پھر کانوں میں چبھنے لگی تھی۔ میں نے رات کو بھی یہی سوچا تھا کہ بیروت میں اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں رہا اور ان لوگوں کا یہی رویہ دیکھا تو دل میں کوئی منتقمانہ جذبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی غلط قدم بھی اٹھ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن فوراً ہی چلا جانا بھی مناسب نہیں ہے، یہ تو بزدلی ہوگی۔ شدید ترین ذہنی بحران کا شکار تھا۔ دماغ کی کیفیت ایسی تھی کہ بس کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ بیروت کی سڑکیں اور گلیاں میرے لیے اجنبی نہیں تھی، چنانچہ یہ دن میرے لیے آوارہ گردی کا دن تھا۔ میں خام خواہ سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ یہاں بے شمار شناسا موجود تھے، لیکن وہ جو تنظیم سے تعلق نہیں رکھتے تھے کبھی کہ مجھ سے دور ہو چکے تھے، اور جن کا تعلق تنظیم سے تھا وہ اب میرے لیے اجنبی ہو گئے تھے۔ ان کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ لوگ یہی سمجھیں کہ میں اپنے بارے میں کوئی سفارش چاہتا ہوں۔ تمام کے تمام لوگ جو میرے دست و بازو تھے اور میں جن کے لیے ایک انتہائی قابل احترام اور قابل محبت شخصیت تھا، اجنبی ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسا بھی کبھی کبھی ہی کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کی ذہنی کیفیت مجھ سے مختلف نہیں ہوتی ہوگی۔ جٹپٹا ہوا تو واپس اپنے ہوٹل کا رخ کیا، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی دھمکی کو ابھی تک تو عملی جامہ نہیں پہنایا تھا۔ صدف الیش کی شکل بھی کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بے وقوف لڑکی تنظیم کے فیصلوں کو بدلنے کی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن اب میں نہیں چاہتا تھا کہ تنظیم اپنا فیصلہ بدلے۔ کچھ بھی کرتے ہوئے دل میں یہ احساس ضرور رہتا کہ انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے سوچا اور میری شخصیت کو نظر انداز کر دیا۔ ہوٹل کے کمرے کے دروازے کو کھولا تو دفعتاً چھٹی حس نے احساس دلایا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ایک لمحے کے لیے چونک کر سنبھلا تو ذہن پوری طرح تیار ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے بغلی ہولسٹر سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور دوسرے لمحے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے حساس کان کسی کے سانسوں کی آواز سن رہے تھے۔ یقیناً میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود تھا۔ میں نے دیوار پر سوئچ بورڈ تلاش کر کے روشنی کر دی، اور اس روشنی میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک طویل جثہ شخص کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص بھی موجود تھا جس کے ہاتھ میں 0.25 کا ریوالور نظر آ رہا تھا۔ میری اپنی انگلی بھی ٹرائگر پر تھی اور میں کسی بھی لمحے فائر کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ میرے سامنے کھڑے ہوئے طویل جثہ شخص نے کسی قدر سنجیدہ لہجے میں کہا، یقیناً یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم یہاں ہنگامہ کریں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے دیکھتا رہا۔ طویل جثہ شخص نے پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور میری طرف رخ بدلے بغیر دروازے کو لاک بھی کر دیا۔ دوسرا آدمی اب میرے بالکل سامنے تھا، جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ دبلے پتلے بدن کا یہ شخص میرے لیے اجنبی تھا، لیکن اس کے حلیے اور اس کی شخصیت سے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی کہ وہ تنظیم کا ہی آدمی تھا اور مقامی شہری بھی۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میں نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ تم سے جو کچھ کہا گیا تھا تم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم تمہیں ابتدائی سبق دیں۔ ٹھیک ہے، تم مجھے سبق دو، میں نے کہا۔ ان دونوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ دفعتاً میں اپنی جگہ سے ہٹا اور میں نے پلٹ کر ایک بھرپور لات اپنے پیچھے کھڑے ہوئے طویل جثہ شخص کے ماری۔ کیونکہ میرا رخ سامنے کی طرف تھا اور طویل جثہ شخص کو یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ میں سامنے حملہ کرنے کے بجائے یا ریوالور سے گولی چلانے کے بجائے پچھلے کی طرف حملہ کروں گا، چنانچہ میری بھرپور لات اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر پڑی
اور اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی، لیکن اسی وقت سامنے کھڑے ہوئے شخص نے میرا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔